بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب تمہاری نظر اپنے سے زیادہ مال اور جمال والے پر پڑے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اطمینان والا اور سکون والا بنانے کا ایک نسخہ بتایا ہے۔ زندگی میں اطمینان کیسے پیدا ہوگا؟ زندگی میں اطمینان پیدا ہوگا شکر سے۔ شکر کیا ہے کہ اپنے پاس جو نعمت موجود ہے اس کی قدردانی، کہ میرے پاس بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے وجود بخشا، عدم سے، میں کچھ نہیں تھا، پھر اس نے انسان بنایا، پھر صحیح القامت، اعضاء سلامت، اور پھر اس کے بعد ایمان کی دولت بخشی ہے، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو نعمتیں ہیں وہ پھر ہیں ہی بہت نعمتیں، آگے تو پھر چلتے ہی چلے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم یہ بنیادی نعمتیں رکھتا ہے۔ وجود بخشا اس کو اللہ نے، انسان پیدا کیا، صاحب ایمان پیدا کیا، پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کو پیدا کیا، جس امت میں ہونے کی نبی تمنا کرتے رہے۔ تو اللہ نے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی طلب اور چاہت کے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد پھر آگے رزق کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے، حیات کی نعمت ہے۔ یہ تو اتنی ہیں کہ آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم تھک جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے، لیکن اللہ کی نعمتیں شمار بھی نہیں ہو سکتی جو تم میں سے ہر شخص پر ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے ان نعمتوں کی قدردانی کا کہ جتنی نعمتیں اس وقت موجود ہیں نا، اس میں سے ایک ایک کو مائنس کرتے جائیں، اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ اب کیا کیفیت ہے۔ ماں باپ کی نعمت ہے، مائنس کر دو۔ اولاد کی نعمت ہے، اگر اس میں سے نکال دی جائے تو کیا بچے گا؟ پریشانی ہے، اضطراب ہے۔ تو اس لیے شکر ایسی نعمت ہے، ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اپنی زندگی سے مطمئن بناتی ہے۔ حیات مطمئنہ اس وقت کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیٹ کا بڑا مسئلہ ہے، کپڑے کا بڑا مسئلہ ہے، کاروبار بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حیات مطمئنہ، کہ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی انسان گزارنے والا بن جائے۔ اور اس کا طریقہ شکر ہے۔ فرمایا کہ جب تمہاری نظر اپنے سے اوپر کے لوگوں پر پڑے، یعنی ساتھ میں ہمارے پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، چچا کا بھائی، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس نے مکان بہت اچھا بنا لیا، اور ہمارا مکان ابھی ویسا کا ویسا پرانا باپ کا بنا ہوا مکان ہے، یا اس کی تو کاروبار کہاں سے کہاں نکل گیا، فیکٹریوں پہ چلا گیا، اور میرے پاس ایک دکان ہے ابھی تک، یا اس اور اس طریقے فرمایا کہ اگر جسمانی اعتبار سے بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس کا قد کاٹ بہت اچھا ہے،
اس کی صحت بہت اچھی ہے اور اس کا رنگ روپ بہت اچھا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے اور میری نہیں ہے، تو جب یہ بات آئے نا تو فوراً اپنی نظر کو بدلو. وہ کیا کرو؟ وہ یہ کرو کہ اپنے جہاں تم کھڑے ہو مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، جہاں تم کھڑے ہو اس سے نیچے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دو. کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے ہر نمونہ رکھا ہے، ہر سطح کا آدمی رکھا ہے. اگر آپ کے پاس سالن نہیں، روٹی ہے، تو ایسا آدمی بھی ہے جس کے پاس روٹی بھی نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بڑے بزرگ ہوئے، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں مسجد میں گیا تو اس وقت حالت ایسی تھی، سفر چونکہ کرتے تھے، کوئی ذریعہ معاش تو مستقل ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے فرمانے لگے میرے پاس جوتے نہیں تھے، ٹوٹ گئے، پھر نئے لے نہیں سکے. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، آپ نے مجھے جوتے نہیں دیے. کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہو کے نکلا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ الحمدللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ سجدہ ریز ہو گیا، شکر کا سجدہ کیا کہ یا اللہ تو نے میرے پاؤں تو سلامت رکھے. تو اس لیے دنیا میں ہر انسان ہر نمونے کا اللہ نے رکھا ہے، اور یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں شکر کا جذبہ نصیب ہوتا رہے. اور شکر نصیب ہوتا ہے چھوٹوں کو دیکھنے سے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے سے شکر نہیں ہوتا، شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میں اتنا کر رہا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا بازار میں، آج وہ کہاں نکل گیا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ سب ناشکری کے جذبات پیدا کرنے والی باتیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ تمہارا شکر ناشکری، اطمینان عدم اطمینان خود تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ کیسے؟ کہ اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دو اور نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن اگر ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، شکوہ کرو گے، شکایت کرو گے کہ میرے ساتھ کیا بیر تھا، مجھے کیوں نہیں دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی سب کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ سب ناشکری کے، شکایت کے، شکوے کے کلمے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں، پڑھائی کے میدان میں، عمل کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، ملازمت کے میدان میں، جہاں اللہ نے رکھا ہے اس پر مطمئن ہو کر اللہ کا شکر انسان بجا لائے. اور جب کبھی نفس تھوڑا سا تنگ کرے تو چھوٹوں کو دیکھے جا کر. اس لیے فرمایا نا کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف صحت سلامت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلا جائے اور وہاں جا کے دیکھے کہ بیچارے لوگ ایک ایک سانس کو ترس رہے ہیں، ایک سانس کو، وہ بھی ان کو خرید کر لینا پڑ رہا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، سانس نہیں آ رہا، اور پیشاب جسم سے خارج ہو جائے اس کے لیے بیچارے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں. تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب.